نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَهُمْ بُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین عزیز وقار، آج کی یہ مقدس محفل جو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی محفل ہے، میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے قبل ایک بات آپ کو بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان جو سٹیج پہ آتا ہے اس کا سٹیج پہ آنے کا مطلب آپ کو کوئی جوہر یا فن دکھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی باتیں بتانا، احکامات الہیہ کے متعلق لوگوں کو سمجھانا، یہ اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم وہ اپنا وقت ایسے ہی بیٹھ کر گزار دیں تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس بات کو آشکار کروں گا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھیں اور آپ کس چیز کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں لفظ ولی کی تعریف کروں گا کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر حضور غوث اعظم کا مرتبہ مقام آپ کو سمجھ آئے گا۔ ولی کا ایک لفظی معنی ہے جس کا معنی ہے قرب۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا ولی ہے، اور جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا باپ کا ولی ہے۔ بیٹی کی شادی سے پہلے بولا جاتا ہے کہ اس کا ولی کون ہے، تو اس کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے۔ یہ لفظی معنی ہے، کسی چیز کا قرب ہونا کسی اعتبار سے وہ ولی کہلاتا ہے۔ یہ حضرت علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا قول ہے کہ ولی کا معنی کسی بھی شے کا قریب ہونا، کسی بھی اعتبار سے اس کو ولی کہتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کا معنی یہ ہے وہ کامل و اکمل و افضل ہستی ہوتی ہے جو عشق مصطفیٰ اور محبت الہیہ کے نشے میں چور ہو کر، سرمست ہو کر، سرشار ہو کر اللہ کی صفات و کمالات کا مظہر عتم بن جائے، جو زہد و اتقاء میں، پرہیزگاری اور تقوی میں، جو صبر و رضا میں، جو خلوص و وفا میں پیکر اعلیٰ ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔
پھر فرمایا وہ جسم گرامی، وہ وجود جو پرتوے انوار خدا بندی ہو وہ ولی ہوتا ہے، اور جس کا کردار عکس کردار مصطفیٰ ہو وہ ولی ہوتا ہے، جو مجسمہ ہدایت ہو، جو صاحب عمل ہو، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہو تو وہ ولی کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ولی کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ وہ ولی کہلاتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر چور چوری کرنا چھوڑ دے، جس کے چہرے کو دیکھ کر ظلم کرنے والا ظلم کرنا چھوڑ دے، جس کے چہرے کو دیکھ کر بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، جس کو چہرے کو دیکھ کر بے روزہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ روزے رکھنے لگ جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ حقوق اللہ کی پاسداری کرنا شروع کر دیں، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ حقوق العباد کی پاسداری کرنا شروع کر دیں، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ لوگ میڈل میں آ جائیں سوائے بزرگوں کو چھوڑ کر تو میرے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، تو وہ کیسے محبوب بنتا ہے؟ فرمایا وہ کثرت عبادت اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب کائنات اس کو اس مقام پر فائز کرتے ہیں جس مقام اولا پر فرشتوں کو بھی رسائی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں کچھ محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا جب انسان اس مقام پر فائز ہو کر وہ شرف حاصل کر کے اس مقام سے سرفراز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی صفات و کمالات کا مظہر بن جاتا ہے تو وہ ولی کہلواتا ہے۔ تو اس وقت اس کی سمع و بصر، اس کے سننے اور دیکھنے کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا تصرف، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کی چال، اس کی گفتار، ہر ایک اس کے ادا میں اللہ رب کائنات کی جلوے نظر آتے ہیں، اور اس کے اطوار و کردار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ظاہر ہوتی ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے التائبون، توبہ کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور توبہ دو طرح کی ہے، ایک توبہ کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، ایک توبہ اندر کی کہ اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، جو چیز تیرا نفس چاہتا ہے تو اس کے خلاف چلا جائے، اس سے قبل کہ تیرا نفس تیرے ساری سیرت و کردار کو، تیری ذات کو پھاڑ کر رکھ دے، اس سے پہلے اپنے نفس کو قابو کر لے۔ اور تصوف کے جو الفاظ ہیں ان میں سے پہلا لفظ ہے تا سے مراد توبہ کر، ظاہری توبہ کر، باطنی توبہ کر۔ سواد سے مراد ہے صفا، اندر کی صفائی کر، باہر کی صفائی کر۔ اور واو سے مراد ہے وفا، کہ تو اس طرح وفاداری کر اللہ تبارک و تعالی کی کہ جس طرح ایک انسان جو بھی کام کرے اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملوز خاطر ہو۔ اور آخری لفظ ہے فا ہے فنا فی اللہ ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ فنا فی اللہ ہو جانا۔ جس طرح ایک پانی کا قطرہ سمندر سے باہر ہے تو وہ ایک قطرہ ہے، جب وہ سمندر کے اندر چلا جائے تو وہ سمندر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب اپنے آپ کو اللہ رب کائنات کی ذات میں فنا کر دیتا ہے تو اس کو وہ جدھر بھی دیکھے گا، مشرق دیکھے گا،
مغرب دیکھے گا، جس شے کو دیکھے گا اس کو اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے۔ اور اللہ رب کائنات کی ذات تو ہر وقت اس انتظار میں کھڑی ہے کہ ہے کوئی میرا گناہگار بندہ جو میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور پھر فرمایا التائبون العابدون، اور عبادت گزار جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں، جن کو قرآن فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری رات اللہ رب کائنات کی حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب کائنات فرماتا ہے جو یہ لوگ ہیں ان کو نہ دنیا کی کوئی چیز خوفزدہ کر سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی چیز وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا پریشان کر سکتی ہے۔ اور اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوا کرتے ہیں جنہیں نہ دنیا کی کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے، نہ دنیا میں ان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ آخرت میں وہ پریشان ہوں گے۔ دنیا پریشان ہوتی ہے مگر ان کو پریشانی نہیں ہوتی، دنیا کے لوگ غمگین ہوتے ہیں مگر وہ غمگین نہیں ہوتے۔ اس لیے نہیں ہوتے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کے کان بھی بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ بن جاتا ہے، بلکہ اللہ کی طاقت اس بندے کے اندر آ جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک قول بتاؤں کہ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر کام کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے وہ غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا تم یہ نہ دیکھو کہ لوگ کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، یہ تعلیم ہے حضور غوث اعظم کی، جن سے کرامات اتنی ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ اڑ رہا ہے تو یہ ولی ہے، یہ کرامتیں ظاہر کر رہا ہے یہ ولی ہے۔ فرمایا ولی وہ ہے جو شریعت محمدیہ کی پوری پاسداری کرے۔ اور علم تین ہوتے ہیں، ایک علم باللہ، ایک علم من اللہ، اور ایک علم مع اللہ۔ علم باللہ یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات سے گزر کر اولیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ صرف اللہ اور اس کے اللہ کی ہدایت اور اس کی عطا کے سوا کسی کو نہیں ملتا۔ اور علم من اللہ وہ ہے شریعت محمدیہ، شریعت جس کے ہم مکلف ہیں، جس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اور جو اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے یا پیر کہلاتا ہے اور شریعت محمدیہ کا وہ پاسدار نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیمات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور علم مع اللہ کیا ہے؟ علم مع اللہ راہ حقیقت کی پہچان ہے، راہ حقیقت کی پہچان ہے۔ یہ تینوں علم بنتے ہیں تو پھر ایک ولی بنتا ہے، اگر یہ تینوں علم نہیں ہیں تو ولی نہیں بنتا۔ اور ولی کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک ہے فطری، ایک ہے کسبی، اور ایک ہے وہبی۔ فطری یہ ہے کہ جو مادرزاد ولی ہو، ماں کے پیٹ میں ہی ولی ہو، اور جیسے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اور وہبی وہ ہے جو کسی اللہ کے مقرب بندے کی نگاہ سے ولی بن جائے، اس کو وہبی کہتے ہیں کہ اس کو تحفے میں ملے۔ اور ایک ہے کسبی، کسبی یہ ہے کہ جو انسان خود مجاہدے کر کے، عبادتیں کر کے، سجدے کر کے، اللہ کو راضی کر کے وہ ولی بنتا ہے، محنت کر کے بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجاہدہ نفس، مجاہدہ نفس، تزکیہ باطن اور تصفیہ قلب کے باعث
انسان کے اندر انوار خداوندی آتے ہیں اور سیرت کردار محمدی آتے ہیں. اگر یہ تین چیزیں نہ ہو تو وہ کامل مومن نہیں بن سکتا. تو اب ہم آتے ہیں, یہ ولی کی تعریف ہے کہ ولی جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ وہ بندہ مجھ سے جس بات کے بارے میں سوال کرتا ہے میں اس کو اس کی بات پوری کر دیتا ہوں. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ ایران کے ایک قصبہ, ایک گاؤں گیلان کے رہنے والے ہیں, اور آپ 460 اور بعد مورخین نے لکھا 461 ہجری کو آپ پیدا ہوئے, اور اس میں جو راجح بات ہے وہ 461 ہے. اور آپ مادرزاد ولی ہیں. آپ کے دادا حضرت سید عبداللہ وہ بھی ولی ہیں. آپ کے نانا سید عبداللہ سومعی وہ بھی ولی ہیں. آپ کے باپ, آپ کے والد ابو صالح جنگی موسیٰ جنگی دوست, یہ ان کا نام ہے. اس پہ بھی بڑی تفصیل ہے, کیونکہ وقت کم ہے اس لیے مختصر کروں گا. وہ بھی ولی ہیں. آپ کی والدہ فاطمہ امت الجبار وہ بھی ولیہ ہیں اور قرآن کی حافظہ ہیں. اور آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ علیہا وہ بھی ولی ہیں. تو جب ایک بیٹا ایسے گھرانے میں پیدا ہو جس کا سارا خاندان ہی ولی ہو تو پھر وہ غوث الاعظم کیسے نہ کہلوائے گا. اب آگے بات بڑھاتے ہیں. آپ کے والدین میں آپ کے والد اور آپ کے نانا, یہ آپ کے بچپنے کی عالم میں ہی ان کا انتقال ہو گیا, اور آپ کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری آپ کی والدہ کے سر آئی. تو آپ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے ذریعہ معاش ڈھونڈا, کھیتی باڑی. تو ایک بار اپنے بیلوں کو لے کے کھیت میں جا رہے ہیں, ایک بیل مر گیا اور ایک غائبانہ آواز آئی, فرمایا ما لہذا خلقتا وما لہذا خلقتا وما لہذا امرتا. کیا تمہیں اسی لیے پیدا نہ کہا کہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. ما لہذا خلقتا, تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم کھیتی باڑی کرو. وما لہذا امرتا, اور تمہیں اس بات کا حکم بھی نہیں دیا گیا کہ تم کھیتی باڑی کرو. اور پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور آواز آئی, فرمائی الیہ یا مبارک, اے برکت والے میرے قریب آ. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو جا کر اپنی والدہ کو کہا کہ اب میرے دل میں ایک بات اٹھ رہی ہے کہ میں جا کر رسول اللہ کا دین حاصل کروں, چونکہ میری منزل یہ نہیں ہے, میری منزل کچھ اور ہے. تو پھر آپ بغداد آئے, 18 سال کی عمر تھی, وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی, اور جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی وہیں اسی ادارے کے آپ سرپرست اعلیٰ بھی ہوئے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جنگل کی طرف رخ کیا تو ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر, تو جنگل میں کیوں جا رہا ہے؟ تجھے تو رسول اللہ کے دین کو بچانا ہے. اور اس وقت بغداد میں یہ حالت تھی کہ کوئی دین کی بات کرنا یہ ایسے تھا جیسے کہ اپنے آپ کو آگ میں دھکیل دینا. ہر طرف سے فتنے اور فساد اٹھ رہے تھے مختلف انداز کے ساتھ. چونکہ وقت مختصر ہے
حکومت عباسیہ کی، اور حضور غوث اعظم نے 6 حکومتیں دیکھی ہیں عباسیہ کی. تو آپ نے اس وقت علم جہاد بلند کیا. یہ تلوار والا جہاد نہیں، علم کا جہاد. پہلے اپنے نفس کو مارا، کئی سال درختوں کے پتے کھاتے رہے، جنگلوں میں عبادتیں کرتے رہے، اور پھر لوگوں کے سامنے آپ نے خطابات شروع کیے. آپ ایک پوشیدہ طور پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک رات کو 555 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بیٹا کیا بات ہے، تم لوگوں کو دین کی طرف دعوت کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بڑے بڑے عربی فصحاء ہیں، بلاغاء ہیں، ان کے سامنے میں ایک اجمی کیا بات کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا منہ کھولو. آپ نے اپنا لعاب دان ڈالا اور فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ آپ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے اور واعظ حسنہ کے ذریعے. تو پھر آپ نے خطاب کیا تو لوگ اس قدر متاثر ہوئے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہزاروں کی تعداد میں وہاں بیٹھتے، مفتی بھی بیٹھتے، پیر بھی بیٹھتے، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھتے. آج تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب آپ یہ بات نہ کریں، وہ بات نہ کریں، ایسے ہے ویسے ہے. حضور غوث اعظم آپ جب اپنی مجلس میں ہوتے تو کسی بادشاہ کو بھی یہ جرت نہ ہوتی. اگر کوئی بادشاہ کوئی غلط کام کرتا تو آپ لیٹر لکھتے، اللہ رسول کی تعریف کے بعد وہ لکھتے کہ یہ عبد القادر کا حکم ہے کہ تو اس سے باز آ جا. تو یہ نہیں کہ وہ بادشاہ کہتا یہ کون ہے فقیر بات کر رہا ہے، وہ خط کو چھوڑتے اور پھر اس پہ عمل کرتے. ایک بادشاہ وہ آیا حضور غوث اعظم کی خدمت میں، اس نے کچھ نذرانہ پیش کیا، اشرفیاں پیش کی. آپ نے پہلے لینے سے انکار کیا، پھر اس نے اصرار کیا. آپ نے لے کر ان کو نچوڑا تو ان سے خون نکلا. فرمایا اگر مجھے رسول اللہ کی نسبت کا پاس نہ ہوتا تو یہ خون تیرے دربار تک چلا جاتا. فرمایا یہ لوگوں سے ظلم کر کے تم لائے ہو. میں اس غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میرے سامنے بیٹھنے والوں، میرے تعلیم یافتہ میرے پیروکاروں، کبھی کسی سے نہ ڈرنا. اگر ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا. کبھی کسی وڈیرے کی خوشامد نہ کرنا. اگر خوشامد کرنی ہے تو اللہ کی خوشامد کر، اس سے امید لگا. جب تو اس سے امید لگائے گا تو فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے انا عند عبد ظنی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کہ جب وہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ انسان میرا ذکر اکیلے میں کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اکیلے میں اپنا ذکر اس کا ذکر کرتا ہوں. میرے دوستو ذرا اس بات پہ غور کرنا. ایک انسان تو اکیلے اپنی خستہ حالی کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی حکمران سے کہتے ہیں کہ یار میری یہ درخواست ہے، پلیز اس پہ سائن کرنا، میرے بارے میں کچھ اکیلے میں سوچنا کہ میرے لیے کچھ بہتری ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خصوصی توجہ دے گا اس بات پر، اس لیے وہ بندہ اسے عرض کر رہا ہے. تو جب اللہ اپنے بندے کا ذکر اکیلے میں کر رہا ہوگا تو کیا کر رہا ہوگا؟ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو فرمایا کہ تو صرف اللہ سے مانگ، بندوں سے نہ مانگ. اور ابھی جو ہم 11ویں دیتے ہیں، یہ 11ویں کیا تھی کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، ان کو دین کی تعلیم دیتے.
عالم بناتے. 3000 عالم ایک سال میں فارغ التحصیل ہوتے. کتنے؟ 3000. اور 30 سال آپ نے یہ کام کیا, کتنے بن گئے؟ 90,000. اور ہر مختلف وقت میں 5 علماء کی ٹولیاں بنا کر وہ مختلف علاقے میں بھیجے جاتے اور ان کو یہ تربیت دی جاتی. ہم 11ویں کس لیے بناتے ہیں یہ بات کر رہا ہوں. 11ویں بنانے کا مطلب تھا دین کی تعلیم. اور حضور غوث اعظم نے 30 سال یہ کام کیا رسول اللہ کے دین کی خاطر. اور ان علماء کو یہ نصیحت کی جاتی کہ جہاں بھی جاؤ دل میں لالچ لے کے نہ جانا. اگر اس بات پہ میں حضور غوث اعظم کی بات کروں تو میں سچی بات کہتا ہوں کہ یہ آج کے علماء یہ میرے پیچھے سوٹا لے کے پڑ جائیں. اگر حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو پڑھنا ہے تو آپ کی تصنیفات کو دیکھو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس کو عالم مانتے ہیں اور کس کو جاہل مانتے ہیں. فرمایا عالم کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں زہد اور تقوی ملے گا, اور جاہل کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا اور گناہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. آپ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے مہمان خانے میں, تو آپ نے پر کشف طاری ہوا اور آپ نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس وقت خراسان کے علاقے میں عبادت میں مصروف تھے, تو آپ نے اپنے سر کو اتنا نیچے کر دیا کہ آپ کی پیشانی زمین کے ساتھ لگنا شروع ہوگی. تو حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ یا غوث اعظم صرف گردن پر نہیں بل علی راسی و عینی. فرمایا کہ اے غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں میرے سر پر اور میری آنکھوں پر ہے. یہ شان ہے اس غوث اعظم کی. ایک مرتبہ سفر المسفر کا مہینہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم دور سے پکاریں گے تو حضور غوث اعظم کیسے مدد کریں گے. صرف ایک واقعہ, چونکہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا آپ کے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے ایک زوردار آواز نکالی, نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے 2 جوتوں کو پہلے ایک جوتا پھینکا وہ بھی غائب, پھر دوسرا پھینکا وہ بھی غائب. لیکن اس قدر چہرے پہ جلال تھا کہ کسی کو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی. 33 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنا؟ 33 سال کا عرصہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ آئے, انہوں نے حضور غوث اعظم کو کچھ تحفے بھی دیے اور وہی 2 جوتے جو حضور غوث اعظم کے تھے وہ بھی آپ کو پیش کیے. تو ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جوتے تو حضور غوث اعظم کے تمہیں کہاں سے ملے؟ انہوں نے کہا کہ 3 سفر المظفر میں ہم ایک جنگل سے گزر رہے تھے, ہمارے پاس ساز و سامان تھا, وہ عرب کے ڈاکو نے لوٹ لیا, اور جب انہوں نے سامان لوٹ لیا ہم پریشان ہو گئے اور ہم نے حضور غوث اعظم کو یاد کیا. تو جب آپ نے یہ نعرہ تکبیر بلند کیا, اس زوردار آواز کے سے, اس نعرے سے ان دشمنوں کے سردار وہ مر گئے اور انہوں نے منت سماجت کر کے ہمارا سامان واپس کیا. اور حضور غوث اعظم کی ایک اور بات, آپ ڈھونڈ کر غریبوں کے گھروں میں جاتے. آج کے پیرو ولیو حضور غوث اعظم کی اس بات کو یاد رکھو. آپ تحفے لیتے, آپ کہتے ہیں نا تحفے دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے. آپ کو تحفے ملتے تو وہ کیا کرتے؟ کسی غریب کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے, جو تحفے ملتے اس غریب کو دے کر پھر آگے چلے جاتے تاکہ اس کا گھر چلے. یہ زندگی تھی میرے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی.
اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا کہ پیر پیراں میر میراں یا شاہ جیلاں توئی، ان سے جانے قدسیاں غوث انسو جاں توئی، سر توئی سرور توئی، سر راہ سرو سامان توئی، جان توئی جانا توئی، جان راہ قرارے جان توئی۔ حضرت شیخ سعدی آخری واقعہ اور گفتگو ختم۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سید الاسیاد قطب ربانی مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں ہیں۔ اب ہم نے ایک بات سوچنی ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، جن کے ہر کام کا محافظ اللہ ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ آخری بات ہے، میں ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کعبہ میں حرم کے پاس سجدہ ریز ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے اعمال کو قبول فرما، اور اگر تو نے میرا حساب کرنا ہے، اگر تو نے میرا حساب کرنا ہے تو نیک لوگوں کے سامنے نہ کرنا۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جن کے ہر کام کا محافظ اللہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ یا اللہ تو ہر شے سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، مگر میں تو فقیر ہوں۔ روز محشر عذرہا من پذیر، اور محشر کے دن میرے اعمال کو قبول فرما لینا۔ گر حسابم را تو بینی ناگزیر، اگر تو میرا حساب لے گا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی، اور آپ 571 ہجری کو، اور بعض نے 570 ہجری بھی لکھا ہے، آپ کا وصال ہوا۔ اور یہ جو 11ویں شریف ہم بناتے ہیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک ہے جو سالانہ بناتے ہیں، لیکن جو ہر مہینے کو بنائی جاتی ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ کی تعلیم کیا تھی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو، جب تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضور غوث اعظم نے اس فریضہ کو بھی انجام دیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا؟ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا؟ انسان اللہ کا نائب ہے اس دنیا پر، اور ہمیں ایک اور بھی فضیلت حاصل ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے، ہمارا رسول بھی آخری اور ہماری یہ امت بھی آخری، اور اس امت کو قرآن نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ اور یہ ہمیں ملا ہے کس کے صدقے؟ رسول اللہ کے صدقے۔ کیا کہ اپنی یہ امت، رسول اللہ کی امت، یہ بہترین امت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس وقت میں کہ ہم اس بات پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم نے اس آیت کے مطابق عمل کر کے ہم کو دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا انتظامیہ سے کہ
وہ مکمل طور پر ایک نظم و ضبط ہو کہ جس میں انسان پورے طریقے سے اپنا میسج جو ہے وہ پہنچا سکے. چونکہ یہ ضروری باتیں ہیں، یہ آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.